خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم، سراپا بندگی فاروق اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم۔ پروگرام فاروق اعظم کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی وہ آسمان مرتبت شخصیت ہیں جن کے اوصاف و فضائل اور شخصی عظمتوں کو آج تک کامل طور پر احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکا۔ وہ رفتوں اور فضیلتوں کا ایسا بحر بے کرا ہیں جس کی گہرائی آج تک ماپی نہیں جا سکی۔ آپ وہ عالی بخت ہیں جن کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلبہ دین اسلام کے لیے خود بارگاہ ربوبیت سے طلب فرمایا، جن کو پروردگار نے دین کی ترقی اور ترویج کے لیے خود چن کر بھیجا، جن کے ایمان لانے سے پہلے ان کی تشریف آوری کا مژدہ خود جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کو سنایا، جن کے ایمان لانے سے تمام صحابہ کے گروہ کو کامل تقویت ملی، جن کی آمد سے مسلمانوں کو خدا کے گھر میں آزادانہ عبادت کرنا نصیب ہوئی، جن کے ایمان لانے کی خوشی میں زمین اور آسمان نے بھی خوشی منائی، جن کے کعبہ میں تکبیر کہنے سے کعبہ کے بت منہ کے بل گر گئے، جن کے مشوروں کو بارہا اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات کی شکل میں اتارا، جن کے مکتوب سے دریائے نیل جاری ہوا اور مشرکانہ رسموں کا خاتمہ ہوا، جن کی غیرت کی حمایت میں بے پردہ عورتوں کو پردے کی دولت نصیب ہوئی، جن کے قدم کی برکت سے ارض مدینہ ہمیشہ کے لیے زلزلے سے محفوظ ہو گئی، جس کے لشکر کو مولا علی حیدر کرار نے جند اللہ قرار دیا، جنہوں نے ہمیشہ حضور علیہ السلام کی آل و اطرت کے حقوق کو مقدم رکھا اور جنہیں ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی اور بعد از وصال بھی جنہیں قدمین مصطفیٰ میں اللہ نے جگہ نصیب فرمائی۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ مکرم ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ آج کی نشست میں ایک دفعہ پھر ہمیں شرف یاب کیا ہے ہمارے انتہائی محترم اور مکرم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ خوش آمدید، تشریف آوری کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے مشفق مہربان زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات حضرت صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی خیر مقدم، تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے داتا کی نگری لاہور سے پوری دنیا میں اس نوجوان کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نعت کے صدقے عزت سے نوازا، خوش گلو، خوش الہان اور خوش آواز جناب سید ارباز شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارباز شاہ جی، آپ کا بھی خیر مقدم۔ آپ کی نعت شریف سے بھی ہمیں اس نشست کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے، تو پہلی نعت سے آغاز فرمائیے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، بانٹتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لیں ان
کی پناہ آج مدد مانگ سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اللہ اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اللہ اکبر اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو بہترین اجر سے نوازے۔ مکرم ناظرین، پروگرام فاروق اعظم میں آج کی گفتگو کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں قبلہ علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب قبلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس اور دیگر جو مفتوحہ علاقے ہیں اس میں شخصی اور مذہبی آزادی کے لیے بڑے تاریخی اقدامات فرمائے جن کو ایک سمبل کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جو انتظامی صلاحیتیں اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں اس کی برکات پوری امت کو نصیب ہوئی ہیں، بلکہ غیر مسلموں نے بھی فائدہ اٹھایا اس بالکل صحیح، اور قرآن پاک نے اس کو اکنالج کیا۔ صحیح، یہ حیرت انگیز بات ہے کہ سورہ فتح کے جو آخری رکوع ہے وہاں پر جو اصحاب خلفائے راشدین کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بیان ہوئے اس میں سے ایک چیز ہے ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، اللہ اکبر، ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ گویا پہلے سے اہل کتاب جانتے تھے کہ کچھ ایسے اہل کمال لوگ آنے والے ہیں، اللہ اور یہ جو بیت المقدس کی فتح ہے نا اس کے پیچھے بھی یہ راز تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر امیر المومنین خود آ جائیں مسلمانوں کے خلیفہ تو ہم بغیر جنگ کے دے دیں، وہ انہوں نے چیک کرنا تھا کہ کیا یہ وہی عمر ہے، اللہ کیا یہ وہی شخص ہے جن کا حوالہ موجود ہے، نشانیاں کتابوں میں اہل کتاب کے ہاں موجود تھیں۔ تو اس کا اثر تھا الحمدللہ، باوجود اس کے کہ لوگوں نے بعض نے کلمہ نہیں بھی پڑھا اور مسلمان نہیں بھی ہوئے اور ان پر کوئی اس کو مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں ریلیف دیا گیا کہ آپ کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی، آپ کے عبادت کے طریقے جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ صحیح، تو بیت المقدس، فلسطین اور بھی جو مفتوحہ علاقے جہاں جہاں جب بھی ہوا ہے معاملہ، ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ آج کے جدید ترین دور میں بھی آپ ڈھونڈنے نکلیں تو اس کی مثالیں نہیں ملیں گی۔ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ بیت المقدس فتح ہوا ہے اور مسلمان جو وہاں پر پہنچے ان کی حدود بتائیں، جو فاتح مصر سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر فتح ہوتا ہے تو ایک واقعہ، بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ گورنر کی بعض دفعہ شکایت جو ہے وہ دارالخلافہ میں آتی، اللہ اللہ اکبر،
اور فاروق اعظم میں سوچتا ہوں اس وقت یہ کب تھے صفدر صاحب، یہ کب چیزیں جی یہ کمیونیکیشن سے نہیں تھی، ایک پیغام مہینوں بعد پہنچتا، لیکن کمال تھا کہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے اور پورے عالم پہ اور تمام مفتوحہ علاقوں پہ ممالک پہ نظر تھی، اتنی خبر ایسا خبر رسانی کا نظام تھا، جو بندہ اپوائنٹ ہوتا اس کے اوپر ایک بندہ اپوائنٹ ہوتا، اسے نہیں پتا ہوتا تھا، اس کو نہیں پتا ہوتا اللہ اکبر کہ میرے اوپر کون، یعنی سپرویژن کا ایک ایسا نظام کمال تھا۔ اور اس میں رپورٹ میں یہ پتا کیا جاتا تھا کہ یہ معلوم کرو کہ سب اس کی تعریف ہی کرتے ہیں اس افسر کی، یا کوئی اس پہ تنقید بھی کرتا، کوئی اسے برا بھی کہتا۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک پیمانہ تھا چیک کرنے کا۔ بھائی واہ، اگر کہتے نا سارے انہیں کہا ہے بہت اچھا ہے، فرمایا اس کو معزول کر دو، ڈسمس۔ ہاں کچھ مسائل یہ یقیناً حق نہیں بولتا ہوگا، اللہ یہ یقیناً کسی کو روکتا ٹوکتا نہیں ہوگا، جس کو کہتے ہیں نا جی سب نے اچھا کہا لیکن کچھ نے کہا نہیں بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اللہ اکبر، حق کہتا ہے، لوگوں کو ٹوکتا ہے۔ انتظامی عجیب طرح کا انداز۔ کیا بات، ایک دفعہ خبر آئی، اب یہ بھی ظاہر ہے یہ تو اس سے بھی کوئی خفیہ بندہ ہوا جس نے یہ خبر دی ہوگی، صحیح، آپ نے عمر ابن عاص کو خط لکھا اپنے گورنر کو، فرمایا عمر بن عاص مجھے خبر ملی ہے کہ تم محفل میں روتے ہو۔ ہائے ہائے، اس پہ بھی نظر، اللہ اکبر، کہ محفل میں روتے ہو، تم گورنر ہو نا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کسی خاص اس میں تلاوت میں یا ذکر میں کسی کیفیت میں تم روتے ہو، تو فرمایا تمہیں یاد نہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تعوذوا باللہ من خشوع النفاق، منافقت کے رونے سے اللہ کی پناہ مانگو، رونا ہو تو خلوت میں رویا کرو، آئندہ مجھے یہ خبر نہ ملے کہ میرا گورنر مجلس میں رویا ہے۔ اللہ اتنی باریکی تھی فاروق اعظم رضی اللہ۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گورنر طواف کر رہے ہیں مکعبہ کا، اور ایک غریب آدمی بیچارہ اس کا پاؤں ان کے جبے پہ یا وہ جو بھی انہوں نے لباس پہنا تھا اس پہ آ گئے، انہوں نے وہیں ایٹ دی اسپاٹ تھپڑ مار دیا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اتنا بڑا بندہ جا رہا ہے اور اس کے تم نے پاؤں رکھ دیا تھا بھی طواف۔ اب وہ بیچارہ روتا ہوا امیر المومنین کے پاس شکایت کہ حضور یہ طواف میں بندہ کسی نہیں بھی پتہ چلتا کہ وہ، پھر وہ کپڑا بھی ان کا بڑا تھا تو پاؤں اچانک آئے تو انہوں نے مجھے مارا۔ فرمایا بلاؤ، گورنر کو بلوایا گیا اور کہا کہ اس بندے کو کہا کہ اس کو تھپڑ مارو ایٹ دی اسپاٹ۔ ایک عام آدمی کی حرمت کا، اس کی عظمت اس کی کا، پہنچ اور رسائی یہاں تک ہے، اور علانیت کا پاس کرنا، اور اس کو بھی پتا تھا کہ عمر میری فریاد سنے گا، اس لیے اسے یہ نہیں پتا گورنر ہے یا اسے پتا ہے کہ عمر کے آگے میں اور یہ دونوں برابر۔ اسی طرح قضاء کے معاملات، عدالت کے معاملات میں اگر کوئی کیس بن گیا کسی حکمران پر اور ایک عام آدمی مدعی ہے نا، تو عدالت میں اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے پروٹوکول سے آئے، فرمایا وہ اسی طرح آئے جیسے عام ایک مدعی اور مدعا علیہ آتے ہیں، دونوں برابر پیش ہوں گے۔ اور تو عام آدمی حتیٰ کہ غیر مسلم اور ذمیین جو ہیں ان کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا تھا فاروق اعظم نے کہ انہیں کبھی خوف نہیں ہوا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کوئی مذہبی پیشوا ہے یا کوئی گورنر ہے، انہیں پتا تھا ان کے اوپر عمر بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کی بھی ویسے ہی سنے گا، ہماری بھی سنے گا۔ سبحان اللہ، اس کی برکات تھی کہ پھر اسلام کی بہاریں پھیلی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آغاز ہوا ہے سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکار سے، آپ کے انتظامی حسن سلوک سے۔ اے کاش اس عہد کے حکمران بھی دور فاروقی سے کچھ سیکھیں اور اپنے عوام کے حقوق کی پاسداری کریں۔ ایک مختصر وقفہ۔ خوش آمدید، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے پروگرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پرنور سیرت سے، آپ کے کریڈٹ سے، آپ کے کارناموں سے اپنی موجودہ نسل کو اور عہد موجود کو روشناس کرانے کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے اسلاف کے کریڈٹس کو اپنی اگلی نسل تک پہنچانے کا فریضہ اور ذمہ داری سر انجام دیتی ہیں۔ ARYQ TV پہ ہمارے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دور فاروقی کا وہ خزانہ، وہ علم، وہ حلم اور وہ ساری برکتیں جس کی آج امت میں کمی محسوس ہوتی ہے، اس کا ذکر کر کے ان برکتوں کے حصول کی کوشش کی جائے۔ ہم بڑھتے ہیں گفتگو کے لیے جناب سید فہیم شہزاد صاحب کی جانب۔ شاہ جی قبلہ، ابھی علامہ صاحب کی گفتگو میں بھی ذمیوں کا ذکر آیا، مائنورٹیز کا ذکر آیا، اور جس طرح انہوں نے بتایا مجھے یہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ مائنورٹیز جو ہیں ایک لیتیں خود کانفیڈنس محسوس کریں جس معاشرے میں کہ ہمارے اوپر کوئی بندہ جو ہے وہ ہمارے حقوق کا رکھوالا بیٹھا ہوا ہے، تو سبحان اللہ کیا پرنور وہ ماحول ہوگا۔ آپ کے جو اقدامات ہیں ذمیوں کے حوالے سے بالخصوص فاروق اعظم کے، اس کا کچھ مزید تذکرہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ صفدر بھائی، آج اس ہستی پاک کا ہم ذکر جمیل کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں،
وہ مراد رسول بھی ہیں، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین حاضر ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ اطلاع دیتے ہیں کہ آج آسمان والے یعنی کہ ملائکہ بھی خوشی منا رہے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آج اس ہستی پاک کا ذکر جمیل ہے۔ یقیناً جتنی دیر بھی ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم کے تذکار کریں گے یا سنیں گے، ہمارے بخت بلند ہوں گے اور گناہ معاف ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ جو سوال آپ نے کیا، اس میں بنیادی طور پہ ہمیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے جیسے باقی طبقہ ہے فکر سارے کے سارے محروم تھے، چاہے وہ والدین ہوں چاہے وہ غلام ہوں، اسی طرح ذمیوں کا بھی جو طبقہ تھا یا کسی بھی ملک میں جو اقلیتیں تھیں وہ بھی اپنے بالکل جو ان کے حقوق سے ان سے بالکل ناآشنا تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اسلام آیا، اس نے آ کے ذمیوں کو بھی حقوق عطا فرمائے۔ اسلام کہتا ہے قرآن مقدس میں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الکافرون میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور جب ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھتے ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنی ساری زندگی اور بالخصوص عہد خلافت میں آپ نے وہی امور سر انجام دیے ہیں جو سیرت طیبہ کی روشنی میں آتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں آپ نے جب ریاست مدینہ قائم فرمائی تو آپ نے جو ذمی ہیں ان کے بھی یا اقلیت ان کے بھی حقوق متعین فرمائے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا ہے۔ صحیح۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو قاتل ہے چاہے وہ مسلمان ہے اسے قتل کر دیا جائے، اور آپ نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اہل ذمیوں کا سب سے بڑا حقدار ان کے حق کے معاملے میں خود ہوں۔ اور پھر ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان کسی اقلیتی فرد کو یا ذمی کو اس کے اوپر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ناحق اس کا کوئی مال غصب کرے گا، اس کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالے گا، تو میں قیامت والے دن محمد اس کے خلاف اس یعنی کہ مسلمان کے خلاف اس ذمی کی طرف سے اس کے خلاف جھگڑا کروں گا۔ اللہ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کہ اگر کسی ذمی کو ناحق قتل کر دیا جائے تو وہ انسان جو قتل کرنے والا ہے اسے جنت کی خوشبو تک عطا نہیں کی جائے گی۔ اور آگے حضور نے حدیث کے الفاظ ارشاد فرمایا کہ جو جنت کی خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے۔ اتنا بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات مبارکہ میں اپنی زبان اقدس سے، اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا۔ اپنے بعد آنے والے جو خلفاء ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانشین ہیں ان کے لیے ایک ایسی راہ متعین کی کہ اگر اس پہ چل کے وہ اپنی رعایا چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اگر وہ غیر مسلم ہیں وہ جو مسلمانوں کی اطاعت میں آگے ہیں، انہوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا ہے، جزیہ دینا شروع کر دیا ہے، اب وہ حقوق میں مسلمان کے برابر ہیں، ان کی عزت ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ بالکل مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بالکل شکریہ ان کی عزت، ان کے مال، ان کی ہر چیز کی، حتیٰ کہ ان کے جانوروں تک کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بڑی بات۔ اسی طرح میں بات مختصر کرتا ہوں، جس طرح والی مصر حضرت عمر بن عاص کا ذکر ہو رہا تھا، ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے ایک ذمی کو، ایک اقلیتی فرد کے اوپر زیادتی کی، ظلم کیا۔ صحیح۔ تو وہ فریاد لے کے، جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ وہ جو ذمی تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہماری سنی جائے اور گی یہاں پر، یہ جو مسلمان ہے یہ برابر ہے عمر کے ہاں۔ جی درست۔ تو فریاد لے کے والی مصر کے بیٹے کی فریاد لے کے، اس کے ظلم اور زیادتی کی بات لے کے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ اس معاملے کی تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والی مصر کے بیٹے حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ظلم زیادتی کی ہے۔ ثابت ہو گیا۔ آپ اسے بلاتے ہیں، اپنے والد کے سمیت آ جاؤ۔ والی مصر کو بھی بلا لیا جاتا ہے اور وہاں پہ اس ذمی کو کہا جاتا ہے جتنے کوڑے اسے تمہیں مارے گئے ہیں تم بھی مار لو، اپنا بدلہ پورا کر لو۔ اسی طرح، اور یہ بنیاد ہے وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک منافق اور ایک غیر مسلم، ظاہر ہے وہ بھی ذمی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ریاست مدینہ کا ایک فرد تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور نے جو فیصلہ ہے وہ ذمی کے حق میں فرما دیا، تو وہ پھر سارا معاملہ لے کے منافق اور ذمی کو ساتھ پکڑ کے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں آ گیا۔ تو اس موقع پہ آپ نے منافق کی جب گردن اتار دی تو تاریخ کے کتابوں میں آپ نے یہ درج کر دیا کہ عمر اس کے ساتھ ہے جو حق کے ساتھ ہے۔ جی درست۔ اس لیے
ذمی ہو یا مسلمان ہو، اگر وہ اسلام کی جو شرائط ہیں ان پہ پورا اترتے ہیں، جو بھی رعایا کی شرائط ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، تو پھر حقوق میں وہ برابر ہیں. پھر مال، جان، عزت، آبرو، ہر چیز کا جو مسلمان امیر ہے وہ ان کا حقدار ہے کہ ان کی حفاظت کرے. شکریہ شاہ جی قبلہ. علامہ صاحب قبلہ، ایک اور بڑا اہم سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور دنیا اس کی مثال دیتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی کفالت کے حوالے سے، پرورش کے حوالے سے ایک پورا نظام، ایک پورا سسٹم جو تھا وہ امت مسلمہ کو عطا کیا ہے. حتیٰ کہ آج کا یورپ، جدید یورپ بھی عمر لاز کی صورت میں اس کو فالو کرتا ہے. اس حوالے سے ہمیں کیا تفصیلات ملتی ہیں ہماری دینی تاریخ میں؟ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤید من اللہ ہیں صفدر صاحب. صحیح. اور صحیح بخاری میں آپ کے فضائل مناقب میں یہ روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اللہ، اور میری امت میں وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ، صاحب الہام ہیں، محدث ہیں، محدث ہیں. اللہ. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ریکمنڈیشن تھی اور بارگاہ الہی سے تھی. اس کے نتائج و ثمرات ہیں کہ آپ کی جو اپروچ ہے نا، وہ میں دیکھتا ہوں عالمینی اپروچ ہے، بڑی بات ہے، یونیورسل ہے. یونیورسل ہے. اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے آپ دیکھیے کہ جتنا پھیلاؤ اسلامی سلطنت میں ان کے دور میں آیا ہے وہ کسی دور میں ہی نا. اور صرف وہ جغرافیائی نہیں تھا، انہوں نے ساتھ ساتھ دل بھی تسخیر کیے تھے، یہ بڑی اہم بات ہے. ذہن بھی تسخیر کیے تھے، صرف رقبہ فتح نہیں یعنی کیا. میں نے پڑھا ہے تفسیروں میں بھی اور سیر کی کتابوں میں، یہودی آپ کو بالکل ایک ہیرو کی طرح سمجھتے تھے، کیونکہ آپ عبرانی زبان بھی جانتے تھے، اللہ اکبر. کئی زبانیں جانتے تھے، کئی علوم اور یہودی کا بھی کسی کو مانتے ہیں. وہ تو ظالموں نے انبیاء کو قتل کر اللہ دیا. اکبر. تو ایسے لوگوں سے خود کو منوانا اور ان کو ایڈمائرر بنانا اور ایکنالجمنٹ لینا یہ معمولی باتیں نہیں تھیں. لہٰذا وہ اس کی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو فطری طور پر اور جینیٹیکلی کچھ ایسی غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوئی تھیں ہر اعتبار سے. جی درست. پھر آپ دیکھیے یہ جو فوج کی باقاعدہ تنظیم اور ڈسپلن ہے فوجی، وہ عسکری نظام آپ نے دیا ہے. یہ جو پولیس کا محکمہ ہے یہ فاروق اعظم نے بنا کے دیا ہے. بیت المال کی باقاعدہ ایک آرگنائزڈ طریقے سے وہ آپ نے بنایا. معاشی سارا نظام آپ نے بنایا. غیر مسلموں اور ذمیوں کے صرف یہ نہیں تھا کہ آئین بن گیا ہے یا پاس ہو گیا، نہیں، روزانہ وہ آئین اپلائی ہوتا تھا، روز کسی نہ کسی چوک میں، کسی نہ کسی گلی میں، کسی نہ کسی عدالت میں. اللہ اور عمر فاروق کی رعایا کے ہر فرد، حتیٰ کہ ایک بڑھیا ضعیف عورت کو بھی یہ رائٹ حاصل تھا، وہ چاہے تو چوک میں عدالت و کچہری لگا کے بیٹھ جائے، خلیفہ بھی وہاں پہنچے گا، عدالت بھی وہاں پہنچے گی. اللہ انصاف اس کو کہتے ہیں. ایسا ماحول، ایسا مزاج اور نظام دیا کہ آج تک آپ اس کے اثرات دیکھیے کہ ماڈرن اور جدید ترین عہد کے لوگ امیرین لاز کو لے کے مان بھی رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں اور ایکنالج کر رہے ہیں. کیوں؟ پہلی بار تاریخ میں، ہسٹری میں عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معمول تھا گشت کرنا اور دیکھنا لوگوں کے حوالے. اب ایک جگہ گزر ہو رہا تھا تو گھر سے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، رک گئے. ہنڈیا کے کھولنے کی بھی آواز آ رہی ہے، بچے بھی، ماں بھی بار بار تھوڑی دیر بعد ٹھہرو ٹھہرو میں دیتی ہوں، ٹھہرو میں کرتی ہوں، ٹھہرو. پتا کیا بچے ویسے ہی روئی جا رہے ہیں. آخر دستک دی، اماں کیا بات ہے، کھانا کیوں نہیں دے رہی بچوں کو؟ کہا جی میں ابھی بس دے دیتی ہوں، آپ جائیں. نہیں آپ کھانا دیں، کیوں نہیں دے رہی؟ وہ بعد میں جب دیکھا تو پانی میں پتھر ڈالے ہوئے تھے، اماں جی ہمیں ہلائی جا رہے کہ سو ہی جائیں گے، آخر بےچارے تنگ آ. اللہ اکبر. یہ کیا بات ہوئی؟ کہا جی ہے ہی نہیں، ہمارے خلیفہ نے کبھی ہماری خبر نہیں پوچھی. اللہ رونے لگ گئے، تڑپنے لگ گئے. اب اسے نہیں پتا یہ خلیفہ کام آدمی ہے. فوراً گئے خود اپنے کندھوں پشت پہ جناب بیت المال سے جو بھی راشن، غلہ، اناج، آٹا ان کا بنتا تھا لا کے ان کو پہنچایا اور فرمایا کہ آپ کا کوئی کمانے والا نہیں ہے؟ ان کا جی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا آج سے آپ کے ہر بچے کا جو کہ جتنے بچے ہیں رجسٹرڈ ہوں گے اور ان کا وظیفہ آپ کو بیت المال سے ملا کرے گا. اللہ. بچوں کے وظیفے کا تصور وہاں وہ جو آج ماڈرن دنیا کے پاس ہے نا جی، وہ فاروق اعظم سے، امیرین لاز وہاں سے لیا ہے. اور یہ جو ہے سینئر سٹیزن کا تصور، کیا بات ہے، وہاں سے بوڑھوں کا کہ بوڑھا ایک دن آپ جا رہے تھے، ایک ضعیف آدمی مانگتے تھے، کہا جی بچے کوئی نہیں، کمانے والا کوئی نہیں، کہا جی نہیں. تو اب اتنی ضعیفی میں وہ کام بھی نہیں کر سکتے بیچارے. فوراً فرمایا بیت المال کے خازن کو بلایا، جتنے ضعیف ہیں رجسٹرڈ کرو، جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے وظیفہ بیت المال. ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک بچی خاتون درد ذہ میں رو رہی اور وہاں سے گزر ہو گیا. دیکھا کوئی نہیں پاس، کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں.
کوئی ایمرجنسی میں کوئی دایا کوئی ایسا سسٹم کوئی نہیں، ڈیلیوری کا معاملہ تھا۔ اچھا معلوم ساری انفارمیشن لے کے فوراً گئے گھر سے اپنی زوجہ محترمہ کو ہائے لیا، ہائے، قربان جلدی سے جائے برقع صدا۔ پہنی ہے، اللہ کیا ہوا اکبر۔ رات کے آدھی رات کہاں جانا، کہ نہیں جانا، ہائے چلیے ہائے ہائے۔ سارا کچھ لیا، جو بھی ضرورت ہوتی ہے نا وہ بھی لے لیں چیزیں جو خواتین، سب پہنچایا، ڈیلیوری ہوئی، انہیں نہیں پتا گھر والوں کو کیا ہو رہا ہے، تیمارداری کون ہو کر گیا سارا کوئی معاملہ، بچہ پیدا ہو گیا۔ اس دن یہ قانون نیا بنا، ماشاء اللہ معلوم ماشاء کیا کہ کچھ ان کا کوئی کمانے والا نہیں، تو فرمایا کیا ہوگا۔ آپ پہلے ہوتا تھا بڑے بچوں کی خاص عمر تھی کہ اس عمر میں بچہ جائے تو اس کا اللہ۔ جی وظیفہ، بالکل صحیح۔ اس دن سے فرمایا کہ اب پیدا ہوتے ہی بچے کا پہلے دن سے وظیفہ کیا لگے کہنا ہے گا، جناب؟ اگر ان کے وسائل نہیں تو حکومت ان کی کفالت کرے سبحان اللہ گی۔ یہ علامہ فیوزات ہیں فاروق اعظم کے، امت مسلمہ بھی اور غیر مسلم سبحان بھی اللہ فیضیات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نور والی سیرت ہے اور کیا کردار ہے ایک حکمران کے طور پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اے کاش ہمارے حکمرانوں کو بھی دور فاروقی سے اور ذات فاروقی سے کچھ سیکھنا نصیب ہو جائے۔ اگر ایک عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بن کر ایک ایک فرد کی خبرگیری کر سکتے ہیں تو آج جدید ترین کمیونیکیشنز کے ساتھ ہم اپنے عوام کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے۔ مغرب کے ایک اسکالر نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو روئے زمین پہ اسلام ہی اسلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم فقیروں کا عاجزانہ سلام ہو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مختصر وقفہ۔ ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے، پروگرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ اور ان کے کریڈٹس آج کے موجودہ دور کے انسانوں تک پہنچانے کا ایک سلسلہ ہے۔ ہمیں بڑھنا ہے جناب سید فہیم شہزاد بخاری صاحب کی جانب۔ شاہ جی قبلہ، پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فتوحات کا بھی بڑا ذکر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بلٹس کی صورت میں بتا دیں کہ کون کون سے ملک، کون کون سے علاقے آپ کے دور میں فتح ہوئے ہیں، کہاں کہاں اسلام کا جھنڈا آپ کی زیر نگرانی لہرایا گیا ہے۔ صفدر بھائی بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت میں ملتا ہے کہ 3500 علاقے آپ کی جو دور خلافت ہے اس کے دوران فتح ہوئے، اللہ مشہور ظاہر ہے، جن میں اور سب سے بڑا جو اس دور کی جو دو سپر پاورز تھیں، جی بالکل روم اور کسرا، دونوں کو آپ نے فتح کیا، اور اس کے بعد عراق، ایران سارا، شام، مصر، اسکندریہ، یہ وہ مشہور علاقے ہیں جو آپ فتح کرتے گئے، اور جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، شہادت کا جام نوش فرمایا، تو 22 لاکھ مربع میل پہ جو اسلام کا پرچم ہے وہ لہرا رہا تھا۔ آج میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ آج اسلام کے اوپر ایک یہ تانا بھی دیا جاتا ہے، ایک پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ہی زمانہ ہے، جنگ قادسیہ کا واقعہ ہے کہ مسلمان جب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ایک ایلچی بنا کے ایک صحابی رسول کو بھیجا جاتا ہے شاہ ایران کے پاس، تو اس نے جب مسلمانوں کے جو وفد آیا اس کی تلواروں اور اس کی جو تیر ان پہ زنگ دیکھا، تو اس نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیا تم لوگ ان زنگ آلو تلواروں اور تیروں کے ساتھ جو عجم کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ مقابلہ کرنے آئے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس پہ بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ دیکھیے اگر تلواریں، وہ اس کا جو تانا دینا ہے شاہ ایران کا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کو نہ تلواروں پہ کوئی زوم تھا اور نہ تلواروں کے بھروسے پہ اسلام پھیلا، بلکہ جس طرح قبلہ نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دلوں کو تسخیر کیا نا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہی وہ فیضان ہے کہ فتح مکہ کا چاہے موقع ہو، سارے کفار بھی سامنے موجود ہوں، پھر بھی لا تثریب علیکم اليوم کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم کی فتوحات، جہاں روم کو فتح کرنا، ایران کو فتح کرنا، عراق کو فتح کرنا، مصر کو فتح کرنا، بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن میرے خیال سے بیت المقدس کو فتح کرنا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے جو ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر فتح کیا گیا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے وہ کچھ واقعہ کا ذکر ہو گیا ہے، اور وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اللہ رب العزت نے وہ مومنانہ فراست عطا فرمائی تھی کہ وہ بیٹھے مدینہ میں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی جنگ میں موجود اپنے سپہ سالاروں کی آپ مدد و رہنمائی کیا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، وہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جمعہ کا خطبے کے دوران ارشاد فرمانا شروع کر دیا، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ حضرت سیدنا، یہ تفسیر کبیر میں واقعہ درج ہے، حضرت مولا کائنات نے وہ پھر تاریخ نوٹ کی، جمعہ کا دن جو بھی وقت تھا وہ نوٹ کیا۔ جب وفد واپس آیا
پوچھا گیا کہ فتح کیسے نصیب ہوئی؟ کہا جی ہم تو بہت شکست کھا رہے تھے، مار ہمیں پڑ رہی تھی، ہم مغلوب ہو رہے تھے، لیکن ایک آواز غیبی آئی، اس نے کہا پہاڑ کی جانب دیکھو، پہاڑ کی جانب دیکھو۔ اس آواز کی برکت سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ پھر مولا کائنات نے جب ویریفائی کیا تو وہ وہی دن تھا، وہی وقت تھا کہ جب مولا کائنات نے جب وہ نوٹ کیا، اور سیدنا فاروق اعظم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنے اس لشکر کو فتح کے ساتھ ہم کنار کرایا۔ وہ صرف اس لیے ممکن ہے کہ مومنانہ فراست بھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیضان ہے وہ بھی آپ نے بھرپور حاصل کیا ہے، اور حضور کی جو تعلیمات ہیں انہیں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کیا، جس کی برکت سے اللہ عزتیں عطا فرماتا چلا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، محاسن کا کھلنا محاسن کا ذکر ہی لگتا ہے، تو ایک جملے کا پیغام اور 2-3 اشعار سے نوازیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہمارے دین میں، شریعت میں جو آفیشل سٹیٹس بنتا ہے نا، وہ وزیر رسول کا ہے، درست ہے، اور مشیر رسول بھی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دونوں چیزوں کا اظہار کر دیا کہ میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں اور 2 آسمانوں میں ہیں۔ آسمانوں میں فرمایا جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمینوں میں سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو باقاعدہ وزیر و مشیر ہیں، اور امت معمور ہے ان کی پیروی پر۔ اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا۔ تو آپ ان کی پیروی کا کوئی ایک پہلو ذرا اپنا کے دیکھیے، آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ یہ جو تھے نا جی انڈیا کے بڑے لیڈر، ان کے مذہبی بھی اور سیاسی بھی، موہن چند گاندھی جی، انہوں نے کہا ہے، لکھا ہے، اور بڑی معروف سٹیٹمنٹ ان کی کتاب میں بھی ہے کہ میں تمہیں رام اور کرشن کی مثال نہیں دے سکتا، وہ اس لیے کہ وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، میں تمہیں ابو بکر اور عمر کی مثال دیتا ہوں کہ وہ تاریخی طور پر رجسٹرڈ لوگ ہیں اور دنیا انہیں مانتی ہے۔ آپ ذرا ان کے طریق پر چل کے دیکھیے، آپ کا پورا نظام بہتر ہو جائے گا۔ جادو وہ جو دشمن بھی، جس سے الفضل ما شاہدت بہل ادا کہتے ہیں، فضیلت جسے دشمن مانے، درست۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جی جنہوں نے دشمنوں سے بھی داد لی۔ چند اشعار ہیں کہ لیے دل میں ارمان فاروق اعظم، واہ واہ، لیے دل میں ارمان فاروق، دل میں ارمان فاروق اعظم، یہ سوچا لکھوں شان فاروق اعظم، کیا اچھا ہے، واہ، اور صدا لب پہ رکھتا ہے ان کے ترانے، سبحان اللہ، صدا لب پہ رکھتا ہے ان کے ترانے، جو ہے مرتبہ دان فاروق اعظم، اور رہے گا وہ محروم عرفان حق سے، رہے گا وہ محروم عرفان حق سے، نہیں جس کو عرفان فاروق اعظم۔ بہت اچھا ہے، اور اسی میں تھی اسلام کی سربلندی، واہ واہ، اسی میں تھی اسلام کی سربلندی، ضروری تھا ایمان فاروق اعظم، ضروری تھا ایمان فاروق اعظم، اور چلے یوں بساتے سیاست کے مہرے، کیا بات ہے، چلے یوں بساتے سیاست کے مہرے، فراست ہے قربان فاروق اعظم، بہت اچھا ہے، شہادت ملی شہر خیر الورا میں، یہ بھی دعا تھی آپ کی، ارشاد، شہادت ملی شہر خیر الورا میں، ہے مطمئن جان فاروق اعظم، ہوئی مطمئن جان فاروق اعظم، اور نہیں کرو فر بادشاہی میں ان کی، واہ واہ واہ، کمال دیکھیے گا مضمون، نہیں کرو فر بادشاہی میں ان کی، ہے بے کسرا ایران فاروق اعظم، بے کسرا کیسا اچھا ہے، آپ کہہ رہے تھے، ہے بے کسرا فاروق، ہے بے کسرا ایران فاروق اعظم، اور جھکاتے ہیں سر کیسر روم جیسے، سبحان اللہ، جھکاتے ہیں سر کیسر روم جیسے، سکندر ہے دربان فاروق اعظم، ابو بکر عثمان حسنین و حیدر، سبحان اللہ، ابو بکر عثمان حسنین و حیدر، سبھی تو ہیں یاران فاروق اعظم، مقدر تو شہزاد دیکھو ہمارے، کیا کہنا ہے، مقدر تو شہزاد دیکھو ہمارے، کہ ہم ہیں غلامان فاروق اعظم، سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، آج کے پروگرام میں بہت شکر گزار تشریف آوری کے لیے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، جناب سید فہیم شہزاد شاہ، آپ شاہ جی آپ کا بہت شکریہ، اور جناب سید ارباز شاہ جی، آپ سے ابھی ہم نے ایک منقبت ارباز شاہ جی سننی ہے، 2-3 منقبت کے اشعار، علامہ صاحب قبلہ آپ کی اور شاہ جی دعاؤں کا طالب، ہمارے دوست ہیں فائق ترابی، ان کا بڑے خوبصورت کلام موصول ہوا، تازہ کلام ہے، اس کے 2-3 اشعار سنیے۔ اب آنکھ کے پانی میں عمر آنے لگا ہے، اب آنکھ کے پانی میں عمر آنے لگا ہے، لفظوں کی روانی میں عمر آنے لگا ہے، لفظوں کی روانی میں عمر آنے لگا ہے،
علامہ صاحب شعر دیکھیے گا، کاسا لیے آئیں گی بہاریں در دل پر، کاسا لیے آئیں گی بہاریں در دل پر، اس کنج خزانی میں عمر آنے لگا ہے، اس کنج خزانی میں عمر آنے لگا ہے، سوچوں تو جلالت کی خوش آثار منازل، سوچوں تو جلالت کی خوش آثار منازل، دیکھوں تو جوانی میں عمر آنے لگا ہے، دیکھوں تو جوانی میں عمر آنے لگا ہے۔ علامہ صاحب شعر آپ کے مطلب کا ہے، دل تھام کے بیٹھو میری چوپال کے لوگوں، دل تھام کے بیٹھو میری چوپال کے لوگوں، اس وقت کہانی میں عمر آنے لگا ہے، دل تھام کے بیٹھو میری چوپال کے لوگوں، اس وقت کہانی میں عمر آنے لگا ہے، دروازہ الفاظ پیمبر پہ کھڑا ہوں، دروازہ الفاظ پیمبر پہ کھڑا ہوں، اور شہر معانی میں عمر آنے لگا ہے، اور شہر معانی میں عمر آنے لگا ہے۔ آخری شعر اور بڑا ہی دلربا شعر ہے، بالخصوص آپ کے لیے شاہ جی دعا میں طلبگار، کیوں مصرع اول میں ہے دریا سی روانی، دریا کا ہمیشہ سے خاص ربط ہے جناب عمر فاروق کے ساتھ، کیوں مصرع اول میں ہے دریا کی روانی، کیا مصرع ثانی میں عمر آنے لگا ہے؟ اللہ اکبر، کیوں مصرع اول میں ہے دریا سی روانی، کیا مصرع ثانی میں عمر آنے لگا ہے، اب آنکھ کے پانی میں عمر آنے لگا ہے، لفظوں کی روانی میں عمر آنے لگا ہے۔ جناب سید ارباز شاہ حضرت فاروق اعظم کے حضور ہدیہ منقبت پیش کرتے ہیں اور ہم رخصت کے طلبگار۔ اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، کیا بات ہے، اسلام کی شوکت جس نام کے صدقے سے دعا میں اثر ہے، ارشاد، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے یہ آمد کا اثر ہے، پیر نصیر، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان، کیا کہنے ہیں، ہے جن کی غلامی بھی ایک اعزاز بولا رے، بکر ہے عثمان ہے حیدر ہے عمر ہے، اسلام کی شوکت